السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل 26 احمد رضا آفیشیل۔ دوستو، پہلے کی طرح آج پھر میں آپ کے لایا ہوں ایک نہایت نصیحت آموز حکایت، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں، اور ساتھ ہی کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ اسی طرح کے مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ حضرت سیدنا عثمان رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں بیت المقدس سے ایک گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی جس نے اون کا جبہ پہنا ہوا تھا اور ان کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا اور پوچھا کہ بیٹا تم کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ میں بیت المقدس سے آ رہا ہوں اور فلاں گاؤں میں کسی کام کے سلسلے جا رہا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے پھر پوچھا کہ جہاں سے تم آئے ہو اور جہاں تم جانے کا ارادہ کرتے ہو ان دونوں علاقوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ میں نے کہا تقریباً 18 میل۔ وہ کہنے لگی بیٹا پھر تمہارا کام بہت ضروری ہوگا جس کے لیے تم اتنی مشقت برداشت کر رہے ہو۔ میں نے عرض کی جی ہاں، میں واقعی بہت ہی ضروری کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا عثمان۔ وہ کہنے لگی کہ اے عثمان، تم جس گاؤں میں اپنے کام سے جا رہے ہو اس کے مالک سے عرض کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں تھکائے بغیر تمہاری حالت پوری کر دے اور تمہارے سفر کی صعوبتیں یعنی پریشانیاں برداشت نہ کرنی پڑیں۔ میں اس کلام سے اس ضعیف عورت کی مراد نہ سمجھ سکا اور کہا کہ میرے اور اس بستی کے مالک کے درمیان کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ وہ میری حالت کو پورا کر سکے۔ اس عورت نے پھر پوچھا کہ اے عثمان، وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے اس گاؤں کے مالک کی حقیقی کی معرفت سے نابلد کر رکھا ہے اور تمہارا اس مالک سے قطع تعلق ہو چکا ہے؟ اب میں اس بوڑھی کی اس بات کو سمجھ گیا، اس کی مراد کو سمجھ گیا کہ وہ مجھے کیا کہنا چاہتی ہے، کیا سمجھانا چاہتی ہے۔ یعنی یہ میری توجہ اس بات کی طرف دلا رہی ہے کہ خالق کے حقیقی عز و جل سے اپنا تعلق مضبوطی سے کیوں نہیں رکھا تم نے، اور تو اس کی معرفت میں ابھی تک کامل کیوں نہیں؟ جب مجھے اس کی بات سمجھ آئی تو میں بے اختیار رونے لگا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ اے عثمان، تجھے کس چیز نے رلایا؟ کیا کوئی ایسا کام ہے کہ تو نے وہ سر انجام دیا اور تو اب وہ بھول گیا، اور کوئی ایسی بات ہے کہ پہلے تو بھولا ہوا تھا اور اب تجھے یاد آ گئی؟ میں نے کہا واقعی اب تک میں غفلت میں تھا اور اب میں خواب غفلت سے بیدار ہو چکا ہوں۔ تو سن کر عورت نے کہا کہ شکر ہے اس پاک پروردگار عز و جل کا جس نے تجھے غفلت سے بیدار کیا اور اپنی راہ دی۔ اے آسمان، کیا تم اللہ عز و جل سے سچی محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں اس پروردگار عز و جل سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے پھر پوچھا کہ تم اپنے دعوے میں سچے بھی ہو یا ایسے کہہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ عز و جل کی قسم، میں اسے سچی اور پکی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا کہ اے عثمان، جس پاک پروردگار سے تم محبت کرتے ہو، کیا تم جانتے بھی ہو کہ اس نے تمہیں کس کس حکمت سے نوازا ہے اور کون کون سی بھلائیاں عطا فرمائی ہیں؟ میں اس بات کا جواب نہ دے سکا اور خاموش کھڑا رہا۔ اس نے کہا کہ اے عثمان، شاید تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی محبت کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ اس پر بھی میں اسے کوئی جواب نہ دے سکا اور میں بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا بولوں۔ میری حالت دیکھ کر اس عظیم بوڑھی عورت نے کہا کہ اے عثمان، اللہ رب العزت اپنی حکمت کے چشمے، اپنی معرفت کی دولت اور اپنی پوشیدہ محبت نالائقوں کو عطا نہیں فرماتا، وہ نالائقوں اور نااہلوں سے تمام نعمتیں دور رکھتا ہے۔ میں نے اس عظیم عورت سے عرض کی آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل مجھے اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے بعد پھر میں نے اس عورت سے یہی عرض کی کہ دعا کیجیے میرے لیے کہ اللہ عز و جل مجھے اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ تو یہ سن کر اس نے کہا اے عثمان، وہ پاک پروردگار عز و جل دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کی دلوں سے باخبر ہے، اور کون اسے کتنی محبت کرتا ہے اور کون اس کی محبت کا طالب ہے وہ سب جانتا ہے۔ اے عثمان، تم اپنے مطلوبہ کام کی طرف جاؤ۔ خدا عز و جل کی قسم، اگر مجھے اپنی معرفت کے سلب ہو جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں ایسے عجائبات ظاہر کرتی کہ تو حیران رہ جاتا۔
ایک آہ سر دل پر درد سے کھینچی اور کہنے لگی اے عثمان جب تک تم خود اللہ عز و جل کی محبت کے لیے تڑپو گے نہیں اس وقت تک تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور تمہیں غم سے اس وقت تک کوئی تسکین حاصل نہ ہوگی جب تک تم خود نہ بچو گے۔ بندہ ہمیشہ اپنے سچے طلب اور شوق کامل سے اپنی منزل کو پا جاتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عظیم عورت وہاں سے رخصت ہو گئی۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے اس بوڑھی عورت کی وہ باتیں اور ملاقات یاد آتی تو میں بے اختیار رونے لگتا اور مجھ پر خاموشی طاری ہو جاتی۔ اللہ عز و جل کو ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب اے اللہ عز و جل ہمیں اپنے دائمی محبت عطا فرما اور اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ عز و جل تجھے ان اولیاء کرام رحم اللہ اجمعین کا واسطہ جن کے دلوں میں تیری محبت کی شمع روشن ہے اور ہر وقت وہ تیری یاد میں تیری محبت میں گم رہتے ہیں، تو ہمیں اپنی محبت و ولایت کی خیرات سے مالا مال کر دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے